اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ آج جن آیات کا مطالعہ ہم کریں گے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو ان ناموں کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان سے اللہ سبحانہ و تعالی کا کیا مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے جو عام طور پر سورہ الفاتحہ میں مالک یوم الدین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ لفظ یوم جو ہے اس پر ہماری بحث ہے آج کہ دن، تو اس دن کی تعریف جو ہے وہ الدین کے نام سے کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، حکمراں ہے، بادشاہ ہے اس دن کا جو الدین ہے۔ الدین کیا ہے؟ الدین کے مختلف معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جزا اور سزا، انگلش میں ریکمپینس کہتے ہیں، یعنی ریکمپینس یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جیسا عمل کرتا ہے اسی کے حساب سے اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو یوم الدین یہاں فرمایا ہے تاکہ یہاں پر انصاف کے ساتھ ہر شخص کے عمل کی سزا یا جزا جو ہے وہ پوری دی جائے گی۔ یہ عام تعریف ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو ہم عام طور پر اس دن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ یہاں لفظ یوم کے ساتھ قیامہ کا لفظ آیا ہے۔ قیامہ جو ہے اس کے لفظ قاف واو میم سے بنا ہے اور اس کے معنی کھڑے ہو جانے کے۔ تو یہ جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ یوم، وہ دن جس دن لوگ کھڑے کیے جائیں گے حساب کتاب کے لیے۔ یہ مقصد ہے القیامہ کی، جو قیامت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن جب قائم ہو جائے گا، قیامت کا دن یعنی کھڑے ہو جانے کا دن حساب کتاب کے لیے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ یردون الی اشد العذاب۔ لفظ اشد جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، شدید سے بھی زیادہ مزید شدید جو ہے وہ اشد ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یردون، لوٹا دیے جائیں گے، یعنی لوگ جو ہیں وہ دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اور وہاں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی ان کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ لفظ یوم کے ساتھ القیامہ ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت جو کہ سورہ آل عمران کی ہے اس میں فرماتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ یہ ایک دعا کا حصہ ہے، اور اس دعا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، بے شک جامع جو ہے وہ فاعل ہے، جمع کرنے والا، بے شک جمع کرنے والا ہے تو ہی۔ انا کا مطلب ہے یقیناً آپ ہی، اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ دعا میں انسان یہ مانگ رہا ہے دعا کہ اللہ یقیناً آپ ہی وہ ہیں جو جامع الناس، لوگوں کو جمع کریں گے۔ کہاں جمع کریں گے، کس دن جمع کریں گے، اس کی مزید تشریح اس آیت میں ہے کہ لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ ریب کے معنی شبہ کے ہوتے ہیں، تو جس دن کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، فیہ اس میں آپ لوگوں کو جمع کریں گے سب کو۔ تو یہاں پر قیامت کے دن کو یوم لا ریب فیہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وعدے کی خلافی نہیں فرماتے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیے، اگلی سورت جو ہے سورہ ہود میں قیامت کے دن کو ایک اور دن ایک نام سے پکارا گیا ہے، بلکہ دو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 103 میں کہ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی یا ہر نشانی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس میں بڑی نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اچھا، اب اس آخرت کی تشریح کی جا رہی ہے کہ ذالک، یہ وہ دن ہوگا، آخرت کا دن، یہ بعد میں آنا والا دن وہ ہوگا
نہ یہاں پر اس کے بارے میں لفظ مجموع کا استعمال کیا جا رہا ہے. یوم مجموع، مجموع جو ہے وہ مفعول کے وزن پہ ہے، اور اس وزن پہ جو الفاظ بنتے ہیں وہ ان کے ایک عربی میں ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے. فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی جامع کا لفظ ہم نے دیکھا فاعل کے وزن پہ ہے، وہ جمع کرنے والا ہے. لیکن مجموع کا مطلب ہے وہ جو جمع کیے جائیں گے، اور مفعول جو ہوتا ہے اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں انسانوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس دن یوم مجموع، لوگ جو ہیں جمع کیے جائیں گے. تو قیامت کے دن کو یوم مجموع کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ لوگوں کے لیے ہے کہ لوگ جمع کیے جائیں گے. اچھا، اسی کے بعد اسی آیت میں وَذَلِكَ یوم مشہود، یہ مشہود شہادہ سے ہے، اور اس کے معنی کئی ہیں، لیکن ایک کے معنی حاضر ہونا یا حاضر کیا جانا. مشہود پھر مفعول کے وزن پہ ہے، یعنی لوگ حاضر کیے جائیں گے، یعنی وہ مجبوری کی حالت میں ہوں گے، وہ اپنا کوئی چوائس ان کا نہیں ہوگا، وہ اللہ کے سامنے حاضری کے طور پر پیش کر دیے جائیں گے. تو یہاں پر یوم مشہود، آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو یوم مشہود سے پکارا گیا ہے، اور اس سے پہلے یوم مجموع سے یعنی جمع کیے جانے کے دن سے پکارا گیا ہے. تو یہ ایک مختلف نام اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے لیے استعمال فرما رہے ہیں. اس کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں ایک اور طریقے سے پکارا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر، لعبادی الذین، ان لوگوں سے ان جو آمنو، ایمان لے آئے، وہ میرے بندے جو ایمان لے آئے. کیا کرنا ہے انہیں؟ یقیم الصلاۃ، کہ وہ قائم کریں نماز کو، وینفقوا، اور خرچ کریں، مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے. اور اس کی دونوں شکلیں بتا دی ہیں کہ سرًا وعلانیۃً، کھلے عام خرچ کریں یا چھپ کے خرچ کریں پوشیدہ طریقے پہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں طریقے سے اس کا قبول کیا جانا ہے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک دن آ جائے. اب اس دن کو ایک نئے نام سے پکارا جا رہا ہے، قیامت کے دن کو. لا بیعون، یعنی وہ دن جس میں کوئی سودا نہیں ہوگا، جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، فیہ، جس میں، ولا خلال، اور خلال کے معنی خلیل، خلیل کا معنی دوست، کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری، کوئی احباب کی سفارش وہاں پر کام نہیں آئے گی. تو اس دن کی تعریف جو ہے وہ یوم ہے. اس کی دو خصوصیات یہاں بیان کی ہیں کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا، دنیا کے دن سے معاملہ نہیں ہے اس کا، آخرت کا وہ دن ہوگا جس میں کہ نہ کوئی تجارت کام آئے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ سورہ الحجر کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 38 میں فرما رہے ہیں کہ الی یوم الوقت المعلوم، یہاں پر اس یوم کو، اس دن کو وقت المعلوم کے نام سے پکارا جا رہا ہے. معلوم تو عام سی چیز ہے جس کے بارے میں علم ہو اور اس کے آنے کا علم ہو. وقت جو ہے وہ ٹائم سمجھ لیں آپ. تو جس کے آنے کا دن مقرر ہے، یہ انسانوں کو نہیں بتایا گیا، اس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے. اس نے یہ دن پہلے ہی سے طے کر دیا ہے، اس کا وقت طے کر دیا ہے کہ کتنی اس کی انسان کی اور کائنات کی تخلیق کے کتنے عرصے کے بعد وہ وقت آئے گا جس میں کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا دوبارہ حساب کتاب کے لیے. تو اس کا وقت جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے جس کا وقت آنے کا وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے، اسی کو معلوم ہے. تو یہاں وقت المعلوم اس دن کو پکارا جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اس کے بعد سورہ مریم میں آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کے دن کو ایک اور ہی نام سے پکارا ہے. وَأَنذِرْهُمْ، یہ حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر کو یا لوگوں کو کہ ڈرائیے، آپ لوگوں کو ڈرائیے، اس دن سے ڈرائیے. کس دن سے؟ یوم الحسرتی، اس دن سے جس میں کہ حسرت ہو جائے گی. حسرت یہ ہوتی ہے دنیا میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے
کہ کوئی شخص کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا تو اس کو ناکامی کا جو احساس ہوتا ہے وہ حسرت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں جن لوگوں نے دنیا میں صحیح اعمال نہیں کیے ہوں گے ان کے سامنے اس دن ناکامی اور مایوسی کا منظر پیش ہوگا، تو ان کے لیے وہ دن جو ہوگا وہ یوم القیامہ وہ اصل میں یوم الحسرہ ہوگا، یوم الحسرت ہی ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کے بعد اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی لوگوں کا فیصلہ ہو چکے گا، تو کچھ لوگ خوشی کے عالم میں ہوں گے، کچھ لوگ مایوسی اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور ان لوگوں کے لیے وہ وقت اور وہ دن جو ہے وہ اصل میں یوم الحسرتی ہوگا، یہاں پر اس سے کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں غفلت کے عالم میں رہتے تھے، وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور یہ لوگ دنیا میں ایمان نہیں لاتے تھے، تو آج کے دن یہ دن ان کے لیے حسرت کا دن بن گیا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، سورہ الحج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 55 میں اس دن کو الساعہ کے نام سے، ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، کسی وقت کے آنے کی گھڑی کو، 1 گھنٹہ یا یہ ساعت، تو اس دن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یوم الساعہ یا ساعہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اس بات کے بارے میں کفر کیا یا وہ شک میں رہے ہر طرف سے کہ وہ قیامت آنی ہے نہیں آتی ہے کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، تو پھر ایک دم یقیناً اچانک ناگہانی طور پر وہ گھڑی ان کے سامنے آ جائے گی۔ یہ قیامت کی بغتۃ کا لفظ ہے، اچانک واقع ہوگی۔ او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یہاں پہ یوم عقیم بھی کہا گیا ہے اس ساعت کو، اس گھڑی کو، نامبارک دن، یعنی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں شک میں مبتلا ہیں، نیک عمل نہیں کفر کرتے، کفر کے عالم میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو موت آئے گی، اور پھر ایسا ہوگا جیسے یقیناً وہ ساعت گھڑی ان کے اوپر آ پڑی ہے، اور پھر وہ اس دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، جس دن ان کے لیے وہ دن یوم عقیم ہوگا، یعنی ایک نامبارک دن ہوگا۔ اس کے بعد سورہ الروم میں آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن کو ایک اور طریقے سے، ایک اور نام سے پکارا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں دنیا میں لوگوں کو کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو اپنا رخ، اپنا چہرہ کر لو اس دین کی طرف، اس راستے پہ جو بالکل قیم ہے، راہ راست ہے، بالکل صحیح ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم لا مرد لہ، کہ وہ دن آ جائے۔ یہاں پر پھر دن کو ایک نئے نام سے پکارا جا رہا ہے، اس دن کو لا مردہ کے نام سے پکارا جا رہا ہے، یعنی وہ دن جس کو کہ لوٹایا نہیں جا سکتا، کوئی ٹالا نہیں جا سکتا، من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یومئذ، پھر وہی دن ہے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یصدعون، جو ہے ہر سب کچھ منتشر ہو جائیں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے سب کچھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کو، قیامت کے دن کو، اس آیت میں لا مردہ کے نام سے پکار رہے ہیں، اور وہ دن جس میں پھیل جائیں گے لوگ، منتشر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ الروم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن کو، قیامت کے دن کو، ایک اور نام سے پکارا ہے، یوم البعث۔ تو آیت ہے وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو کہ دیا گیا تھا علم، والایمان، اور ایمان دیا گیا تھا اس دنیا کی زندگی میں۔ اچھا، اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس دن یہ کہیں گے کہ ہم کتنے عرصے رہے دنیا میں، تو اس کا جواب جو ہے، وہ لوگ جو کہ دنیا میں علم والے تھے اور ایمان والے تھے، وہ جواب دیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم رہے ہو اللہ کی کتاب، اللہ کے حساب سے، الی یوم البعث،
اس دن تک جو کہ اٹھ جانے کا دن قرار دیا گیا۔ تو یہاں پر قیامت کے دن کو یوم البعث، بعث کا مطلب ہے اٹھ جانا، اٹھ کھڑا ہونا، الی یوم البعث، اس دن تک تم رہے ہو، یعنی یہ کہ یہ غالباً برزخ سے زیادہ تعلق ہے کہ تم برزخ میں رہے ہو، مرنے کے بعد اس حال میں رہے ہو جب تک کہ یوم البعث نہیں آ گیا، جو کہ آج کا دن ہے۔ فہذا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہذا یوم البعث، یہ آج ہی کا دن جو ہے یہی دن ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن۔ لیکن ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے تھے اور تم انکار کیا کرتے تھے، تو تم اب تک برزخ میں دنیا کی زندگی کے بعد ٹھہرے رہے ہو اس دن سے جس دن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یوم البعث، اٹھ کھڑے ہونے کا دن، دوبارہ آ جانے کا دن فرمایا ہے اس آیت میں۔ اس کے بعد سورہ سجدہ میں آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کو ایک اور نام سے پکار رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح، یہاں پر یوم تو دن ہی ہے اور اس دن کو الفتح کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا یا فیصلہ کر دینا۔ تو یہ دن جو ہے فیصلے کا دن، تو اس دنیا میں لوگوں کو بتا دیں کہ جب وہ فیصلے کا یوم الفتح آ جائے گا تو اس دن لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن اگر لوگ ایمان لائے تو وہ ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان لانا ہے تو یہاں اس دنیا کی زندگی میں ایمان لاؤ، اس کا فائدہ آخرت میں یوم الفتح میں ہوگا۔ وہاں پر یہ تم کہو گے کہ ہم ایمان لائے، تو وہاں تو تم دیکھ ہی رہے ہوگے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور اس کا حکم وہاں ثابت ہو رہا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اللہ فرما رہے ہیں وہاں ان کو مہلت ہی نہیں دیے جائے گی۔ تو اگر ایمان لانا ہے یوم الفتح سے پہلے تو آج ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ صافات میں آیت نمبر 21 میں ایک اور نام سے پکار رہے ہیں، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ جب آخرت میں لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں ان کو پکارا جائے گا کہ یہی ہے یوم الفصل، وہ دن جو فیصلے کا دن، جو ہم دنیا میں یوم الدین کے نام سے تمہیں بتایا کرتے تھے اور یوم الفتح کے نام سے بتایا کرتے تھے قرآن کی آیتوں میں، یہ آج وہی دن ہے، اور فصل کا مطلب ہے فیصلہ والا۔ تو آج یہاں پر تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اسی کو تو جھٹلایا کرتے تھے۔ آخرت کا دن تمہیں آخرت کے بارے میں بتاتے تھے ہمارے بندے، تو تم اس کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ تو آج وہی فیصلے کا دن ہے، آج تم یہاں پر فیصلے کے لیے ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ تو یہاں پر قیامت کے دن کو یوم الفصل پکارا گیا ہے۔ پھر اگلی آیت جو ہے وہ سورہ الزمر کی ہے، آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، کہہ دیجئے، قل انی اخاف، کہ میں بہت ڈرتا ہوں، میں خوف رکھتا ہوں۔ یہ پیغمبر کے لیے بھی ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں، عصیان کروں اپنے رب کا، تو کس چیز سے میں ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، یہاں پر قیامت کے دن کو یوم عظیم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ایک وہ دن جو بہت بڑا دن ہوگا، جس کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہر چیز اس کی طویل ہوگی۔ اس دن جو عذاب ہوگا لوگوں کے اوپر، تو میں اس سے ڈرتا ہوں، اس دنیا میں ڈرتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ المومن کی آیت نمبر 15 میں ایک اور طریقے سے اس دنیا کے میں آیا، اپنے قرآن کی آیت میں آخرت کے اس دن کو یوم الطلاق کے نام سے پکار رہے ہیں۔ رفیع الدرجات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ درجات والا ہے۔ ذو العرش، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے وحی کو اور اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اپنے حکم کے ساتھ جس پر وہ چاہتا ہے، جس کو پیغمبری کا درجہ دیتا ہے۔ من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اب یہ مقصد بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اس وحی کا، اس روح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيُنذِرَ یوم الطلاق، تاکہ وہ پیغمبر، تاکہ وہ رسول جو ہے وہ ڈرا دے لوگوں کو۔ کس چیز سے ڈرا دے؟ اس دن سے جو یوم الطلاق ہے۔ یہ لفظ طلاق طلاقہ سے ہے اور اس کے معنی ملاقات کرنا۔
تو یوم طلاق جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات ہوگی ان بندوں کے لیے جو کہ ڈریں گے اور نیک عمل کریں گے اور پیغمبر کی وحی پر امر کو پہ یقین کر کے اپنے راہ راست پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس دن کو ملاقات کا دن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے یوم طلاق کے نام سے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ سورہ المومن کی ہے، اور آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دن کو ایک اور نئے نام سے پکارا ہے، الآزفہ کے نام سے پکارا ہے۔ انذر وانذرہم، اور ڈرائیے ان لوگوں کو، حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر کو اور لوگوں کو کہ ڈرائیں۔ کس دن سے ڈرائیں؟ یوم الآزفہ۔ آزفہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو بہت قریب آ گئی ہے کوئی چیز، تو وہ دن زیادہ دور نہیں ہے، وہ آنکھ بند ہوگی اس دنیا سے تو ایسا لگے گا کہ ہم آخرت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بہت قریب ہے جو دن آ لگا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، لوگ جو ہیں وہ اپنے کلیجے تھامے ہوئے ہوں گے، اپنے غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آج تم اللہ سے ڈرو اور نیک عمل کرو تو وہ دن جو بہت قریب آ لگا ہے اس میں تمہارے لیے امن اور سکون ہوگا، ورنہ تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ المومن کی آیت نمبر 32 میں اس دن کو یوم التناد کے نام سے پکار رہے ہیں۔ آیت کہہ رہی ہے کہ یا قومی، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، انی اخاف علیکم۔ یہ آیت جو ہے یہ سورہ مومن میں ایک شخص مومن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مومن کا نام دیا ہے، وہ فرعون کے دربار میں ایک تقریر کر رہا ہے، تو وہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یا قومی، اے میرے لوگوں، اور فرعون سے کہہ رہا ہے اور دوسرے لوگوں سے، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں، خوف رکھتا ہوں تمہارے بارے میں ایک دن کا جس کو وہ پکار رہا ہے یوم التناد، وہ دن جو فریاد کا اور پکار کا دن ہے۔ اس دن لوگ فریاد کریں گے اور پکاریں گے، لیکن ان کی پکاروں کا اور فریاد کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، وہاں صرف ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ الشورى میں اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر اس دن کو یوم الجمع کے نام سے پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُنذِرَ، اور ڈراؤ، یوم الجمع، اس دن جو جمع ہونے کا دن ہے، اس میں لا ریب فیہ، جس میں کہ کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہاں پر کیا ہوگا کہ ایک گروپ جو ہے فریق فی الجنت، جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر، اور ایک دوسرا گروپ جو ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ تو یہاں پر یوم الجمع کے نام سے قیامت کے دن کو پکارا گیا ہے۔ چند آیتیں اور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتے ہیں آیت نمبر 20 میں کہ یوم، اس دن، نقول، ہم کہیں گے، لجہنم، جہنم سے ہم یہ کہیں گے۔ تو وہاں پر وہ اس دن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہوگا کہ ہم جہنم سے گفتگو کریں گے اور اس سے جو وہ کہیں گے وہ ہمیں جواب دے گی۔ کیا سوال ہوگا جہنم سے؟ حلم طلعتی، کیا تو بھر گئی آج؟ وَتَقُولُ، اور جواب دے گی، حل من مزید، نہیں ابھی میں بھری نہیں ہوں، ابھی جگہ ہے، کچھ اور تیرے نافرمان بندے جو عالم حشر میں تیرے سامنے کھڑے ہیں، ان کے لیے ابھی میرے پاس اور جگہ ہے۔ تو وہ دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کو انہوں نے نام دیا ہے کہ ہم کہیں گے جہنم سے، یعنی جہنم سے گفتگو کا دن ہوگا وہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قاف میں آیت نمبر 34 میں فرما رہے ہیں کہ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے قیامت کے دن خطاب کریں گے جو نیک ہوں گے، جن کی بخشش کر دی جائے گی اور جن کے بارے میں یہ حکم نافذ کر دیا جائے گا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ آج کا دن جو ہے وہ یوم الخلود ہے، یہ وہ دن ہے جو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ تمہیں اب اس کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا اور پرسوں کیا ہوگا اور موت آئے گی یا نہیں ہوگا۔ تو یہ خلود کا دن ہے، داخلے کا، اور ایسا داخلہ ہے جو ہمیشہ کا ہے۔ پھر
سورہ قاف پہ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور طریقے سے اس دن کا نام لے رہے ہیں، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق۔ اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی تو پہلے ایک بہت زور کی چیخ سی سنائی دے گی، یہ سور بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور وجہ سے بھی، اور یہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ یوم الخروج ہے۔ اللہ نے یہاں پر قیامت کے دن کو یوم الخروج کے نام سے پکارا ہے۔ خروج کا مطلب ہے باہر نکلنے کا دن، یعنی لوگ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، اس دن کو یوم الخروج فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ پھر التغابن میں آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں دوبارہ، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ یہاں پر وہ دن، یہاں پر دیکھیے لفظ یوم 3 دفعہ آیا ہے، یوم یجمعکم، جس دن کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی اکٹھا کر لے گا، جمع کر لے گا۔ کم کا مطلب ہے تم سب کو، سارے انسانوں کو، دنیا کی۔ اس دن جس دن وہ جمع کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ وہ جمع کرنے ہی کا دن ہے، لیوم الجمع، جمع کرنے کا۔ اچھا، اب اس دن میں کیا عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک، وہی دن ہوگا یوم التغابن۔ لفظ تغابن یہ سورت کا نام بھی ہے، اور اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ ہارنا اور جیتنا۔ کوئی ہارے گا اس دن، کوئی جیتے گا۔ کسی کی ہار ہوگی، یعنی وہ نقصان کے عالم میں ہوگا، وہ دنیا میں نافرمان اور کفر کرنے والا ہوگا، وہ وہاں پر ہر طریقے سے ہر مقام پہ اس کو ہار ہوگی، نقصان ہوگا۔ اور جیت ان لوگوں کی ہوگی جو دنیا میں اللہ کی عبادت اور اچھے عمل کر کے یہاں سے گئے ہیں۔ تو وہ دن یوم التغابن، یہ سورۃ تغابن کا ہی ٹائٹل نام بھی ہے، ہار کا اور جیت کا دن ہے۔ کسی کے لیے ہار ہوگی، کسی کے لیے جیت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ المدثر میں فرماتے ہیں، فذالک یومئذ یوم عسیر کا نام دیا ہے، اس دن کو قیامت کے دن۔ عسیر جو ہے یہ لفظ اردو میں بھی اور عربی میں ہے، ایک یسیر ہوتا ہے، ایک عسیر ہوتا ہے۔ یسیر آسان ہوتا ہے اور عسیر مشکل ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو وہ دن جو ہے وہ بہت مشکل دن ہوگا، آسان دن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی جب ابتدا ہوگی، جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی پریشانی اور فکر میں ہوں گے کہ ان کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جو نافرمان ہے تو ان کو تو صاف نظر آ جائے گا کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو وہ دن آسان نہیں ہوگا، وہ مشکل دن ہوگا، اسی کو اللہ نے یوم عسیر کے نام سے پکارا ہے قرآن میں۔ اس کے بعد سورہ النبا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، ذالک الیوم الحق، اس دن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ برحق دن ہے، وہ دن جس میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا کے نام سے پکار رہے ہیں۔ اب فرما رہے ہیں، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اس دنیا کی زندگی میں جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ کر لے، اس لیے کہ جو دن بعد میں آنے والا ہے وہ حق دن ہے، اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سورہ البروج میں اللہ سبحانہ وتعالی نے والیوم الموعود کے نام سے پکارا ہے۔ موعود کا مطلب ہے جس کا وعدہ کر لیا گیا ہو۔ اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے کہ فلاں فلاں وقت پر ایک ایسا دن قائم ہوگا جس میں انسانوں کو قبروں سے اٹھا کے ان کا حساب کتاب کیا جائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور یہ وعدے کا دن جو ہے وہ یوم الموعود کے نام سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں سورہ البروج میں آیت نمبر 2 میں اس کو پکارا ہے۔ تو اور بھی کافی آیات ہیں جو کہ سورہ واقعہ میں الواقعہ بھی وہی ہے، اور الساعہ اور اسی قسم کے دوسرے مقامات ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کے دن کی نشاندہی کی ہے۔ لیکن ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یوم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور دن یعنی وہ دن ہوگا، ان تمام چیزوں پر عمل کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔